السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان دلمراد عمرانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت موجود ہوں گوٹھ حاجی الہی بخش جمالی پہ موجود ہے۔ صوبائی نائب صدر پاک سعودی پارٹی کے امیر عبدالستار خان جمالی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ دن پہلے ان کے گوٹھ الہی بخش کے گوٹھ میں فائرنگ ہوئی تھی۔ امیر صاحب، سب سے پہلے ہم اس جو یہاں فائرنگ ہوئی ہے ہم مذمت کرتے ہیں، مہربانی والے سے مجھے بتائیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں دلمراد صاحب آپ کا، اور آپ الحمدللہ ہر وقت حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہر وقت آپ حق اور سچ دکھاتے ہیں، اور آپ ابھی بھی استا ممن سے تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر کی مسافت کر کے آپ یہاں پہ آئے ہیں ہماری آواز بننے کے لیے۔ یہ 4 تاریخ کو تقریباً 2:15 بجے کے قریب میرے گھر پر فائرنگ ہوئی۔ میں سویا ہوا تھا گھر میں، اس سے قبل مجھے دھمکیاں بھی ملی تھی کہ آپ کو ماریں گے۔ تو رات کے تقریباً 2 بجے کے قریب میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی، تو ہم جب نکلے لوگ بھی آ گئے، تو انہوں نے اس فائرنگ باقاعدہ سیدھی گولیاں لگی ہیں۔ تو کیوں مارے ہیں یہ کیوں؟ دیکھیے دلمراد صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، پورا شہر جانتا ہے کہ اصل ان کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ابھی تو بظاہر ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، بظاہر تو یہی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی اور ہے۔ بہرحال انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں، پھر بھی میں تحقیقات ہم مکمل کروائیں گے۔ اگر جن عناصر کا ان کے پیچھے ہاتھ ہے، جن کی سرپرستی ان لوگوں کو حاصل ہے، میں آپ کے ذریعے اور جو ہمارے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کے ذریعے ان اپنے ہمدردوں کو، ان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جن کی سرپرستی ان کے اوپر ہے، جن کے گاؤں میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مجھے کچھ ہوا خدا نخواستہ، اور ابھی بھی مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، ابھی تو مجھے باقاعدہ اور دھمکیاں یہ ملی ہیں کہ آپ کو 4 دن کے اندر اندر ہم آپ کو قتل کریں گے۔ تو میں دیکھتا ہوں اگر خدا نخواستہ واقعی ایسا ہوا تو یہ میڈیا پہ یہ چیزیں ریکارڈ کریں۔ جس کے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے قتل کا ذمہ دار سب سے پہلے وہ ہوگا، پھر اس کے بعد جنہوں نے قتل کیا یا کروایا، پھر اس کے بعد وہ ہوں گے۔ ایسی بات نہیں، یہ ادارے اور دوسری ایک جس وقت 4 تاریخ کو یہ وقوع ہے، انتظامیہ کی طرف سے کیا؟ انتظامیہ نے اسی وقت پولیس نے رابطہ کیا۔ میں تو اپنی پریشانی میں تھا، یقیناً میں نے پولیس کو نہیں بتا سکا کیونکہ یہاں سے تھانہ بھی نزدیک ہے، تو میرے خیال میں شاید فائرنگ کی آواز کی وجہ سے فائرنگ وہاں تک پہنچی، پولیس والوں نے رابطہ کیا۔ ابھی تک تو پولیس کی طرف سے اچھا رسپانس ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا جس چیز کی ضرورت ہو، جب بھی ضرورت ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ابھی تک پولیس تعاون ہمارے ساتھ کر رہی ہے۔ جو فائرنگ ہوئے ہیں صاحب، یہ جو کال ملے ہیں یہ گولیوں کے اسلحے کے، یہ کون سا ہتھیار استعمال کیا؟ یہ میرے خیال میں دلمراد صاحب اتنا تو خیر مجھے بھی تجربہ نہیں ہے، تو جو پولیس والے آئے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ایک کلاشن کوف ہے اور دوسرا جو ہے کوئی روگر کا استعمال ہوا ہے۔ جی، کوئی پیرا وغیرہ کتنے لوگ تھے؟ پیرا سر ایسا تھا کہ پیرا کا پتہ نہیں چل سکا کیونکہ بارش ہوا، جب بارش کی وجہ سے آپ ابھی خود آپ بھی آئے، سڑک کی حالت دیکھی بالکل پکی ہے، تو ہم نے بہت کوشش کی، پولیس والے آئے، پولیس والوں نے بہت کوشش کی، مگر پیرا کوئی کسی کا بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ زمین بالکل ایسا سمجھو کہ ایک مطلب پکا زمین لگا ہوا ہے وہاں پہ پیرا، اگر آپ بھی ابھی گھومیں گے یا ہم گھومیں گے تو پیرا کسی کا بھی نظر نہیں آئے گا، پاؤں کے نشان نظر نہیں آئیں گے۔ برادری کے لوگ آئے، دوسرے دوست آئے، آپ جیسے ہمدرد دوست آئے، وہ بیٹھے ہمارے ساتھ ہمدردی کی۔ بہرحال برادری کے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی آپ ایک شریف ہیں، آپ فی الحال صبر کریں، صبر سے کام لیں، اور حالانکہ ایف آئی آر بھی ابھی تک میں نے تھانے میں نہیں کٹوائی ہے۔ میں کہتا ہوں پہلی بات جب یہ فائرنگ کی گئی میرے گھر کے اوپر، اسی وقت یہ ایف آئی آر تو اوپر درج ہو گئی جہاں پہ اس کو درج ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ تو ہو گئی۔ بہرحال انشاءاللہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ برادری نے کہا کہ آپ فی الحال صبر سے کام لیں، آپ شریف ہیں، پھر اگر انہوں نے مزید کوئی اقدام اٹھایا تو پھر آپ اس کے بعد پھر کوئی جو مشورہ ہوا ہم آپ کو بتائیں گے یا آپ کو ایسا قدم اٹھائیں۔ انتظامیہ کے لیے کوئی پیغام وغیرہ؟ انتظامیہ کے لیے سر میرا یہ پیغام ہے، اور ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے، اور جس کے گاؤں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ریکارڈنگ واقعی جس طرح کے ابھی حالات لگ رہے ہیں تو اس حالات سے وہ لوگ، اس سے مجھے بھی خطرہ ہے کہ واقعی وہ لوگ میرا قتل بھی کر سکتے ہیں۔ تو انتظامیہ کو اور علاقے کے ان وڈیروں کو اور ان ہمدرد وڈیروں کو بھی میرا یہ پیغام ہے جس کے گاؤں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دوبارہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا قتل ہوا، میرا قتل کر دیا گیا
تو اصل میرے قتل کے پیچھے وہی بندہ ہے جس کے گاؤں میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. شکریہ میر صاحب. یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جس طرح جھلمکسی میں 4 قتل ہوئے ہیں، یہ واردات بڑھتے جا رہے ہیں، سریعام آ کے گولیاں لگائے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کے اوپر فائرنگیں کی جا رہی ہیں، کیوں، کیا مسئلہ ہے سر؟ دیکھیے دل مراد صاحب، ہمارا یہ علاقہ میدانی علاقہ ہے، یہ نہ کوئی بلوچستان کا اپر علاقہ نہیں ہے جہاں پہ پہاڑی ہے، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پہ کوئی پولیس یا کوئی اور ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ آپریشن کرنے میں ان کو مشکلات درپیش ہوتے ہیں. یا یہ سندھ کے کوئی کچھے کا علاقہ ہے نہیں جہاں پہ پولیس یا رینجر یا کوئی اور کسی اور کو مشکلات درپیش ہوتے ہیں. یہاں پہ کچے کا اگر علاقہ دیکھنا ہے بھی یہی وڈیروں کے گاؤں میں آپ جا کے دیکھیں، آپ کو تمام سندھ بلوچستان کے بڑے سے بڑے آپ کو کرمنل بیٹھے نظر آئیں گے. آپ کو اگر ان وڈیروں کے گھروں کے پیچھے یا وڈیروں کے گاؤں میں بیٹھے تمام کے تمام لوگ سارے تقریباً اکثریت جو بیٹھے ہیں وہ سارے قاتل ہیں. سندھ بلوچستان کے بڑے بڑے ڈاکو ان کے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی پناہ گاہیں یہاں پہ یہی ہیں، اور یہاں پہ ہماری پولیس، ہماری انتظامیہ نہیں جا سکتی ہے. سیدھی سی بات ہے. ان کے گاؤں میں ایسے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر 10 قتل کے FIR ہیں، لیکن ہماری پولیس خاموش ہے، ان کے گاؤں میں جا نہیں سکتی ہے. اور باہر وہ لوگ باقاعدہ اسلحہ کے ساتھ نکلتے ہیں اور ان کو اسلحہ کا پرمٹ بھی یہی وڈیرے بنا کر دیتے ہیں. یہ ہمارے وفاقی منسٹر صاحب بنا کر دیتے ہیں جن کے اوپر 8-8 10-10 قتل کے کیسز ہیں. ان کو لیٹر جاری کی ہوئی ہیں کہ آپ کلاشن کو اٹھا کر آپ نکلیں، مزید یہ جو قتل و غارت کر سکیں. بہرحال ان کے پیچھے یہی وڈیرہ شاہی ہے، سیدھی سی بات ہے. اور اگر وڈیرہ شاہی نہ ہوتا تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پولیس تو آسانی سے کارروائی کر سکتی ہے. یہاں پہ پولیس کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اگر ایشو بنایا ہوا ہے، اگر کوئی پولیس کے لیے پریشانی ہے، پولیس کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو یہی وڈیرے ہیں. تو ان وڈیروں کی وجہ سے یہ لوگ آزاد گھوم رہے ہیں اور یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. جی ناظرین، یہ تھا صوبائی نائب صدر پاک سماجی پارٹی کے میر عبدالستار خان جمالی صاحب، جو گوٹھ آج علامہ بخش خان جمالی پہ ہم موجود ہیں. یہاں جو کہہ رہے تھے یہاں پہ جو کرمینل ہیں، جو بھی یہاں پہ کیا جائے وڈیرے کے سرپرستی میں ہو رہا ہے. جس طرح یہاں پہ جھلمکسی میں بہت بڑا ایک واقعہ ہوا تھا، 4 ایک دن میں قتل ہوئے ہیں. جس طرح ابھی یہاں پہ فائرنگیں گھروں کے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے. تو میں گزارش کروں گا اعلیٰ حکام کے خدا را اس بابت نوٹس لیا جائے. تو اپنا میزبان دل مراد عمرانی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.